ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 5 سے بیان ہے، وہ اپنے سینوں کو موڑتی ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، سنو وہ اپنے سینوں کو موڑتی ہیں تاکہ وہ اس سے چھپائیں۔ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور۔ سنو، جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی وہ اس کو جانتا ہے، جس کو وہ چھپاتی ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتی ہیں، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ آج آیت نمبر 5 سے بیان ہے یہ کن کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے سینوں کو موڑتی ہیں، سینے کے رخ کو موڑتی ہیں تاکہ وہ چھپائیں، اور جس وقت وہ اپنے کپڑے اوڑے ہوئے ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ تو اس وقت بھی ان کو جانتا ہے، جس کو وہ چھپاتی ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتی ہیں، تو وہ تو سب کو جانتا ہے، ہر کیفیت کو جانتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے یا واعظ اور نصیحت فرماتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کافر اس مجلس میں موجود ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اور ان میں جو منافق ہوتے تھے اور جو کافر ہوتے تھے، اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمانے لگتے تھے، کوئی بیان فرمانے لگتے تھے، کوئی نصیحت فرمانے لگتے تھے، کوئی واعظ فرمانے لگتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا جو سینہ ہے اس کو موڑ کر اپنی ٹانگوں کے گوڈوں کے اندر وہ سر کر رکھ لیتے تھے، سر وہاں کر دیتے تھے۔ وہ یہ کرتے تھے، اپنی رانوں کے ساتھ اپنے سر کو ملا لیتے تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ جائیں، یہ ان کی بدقسمتی تھی، وہ چھپ جائیں حضور کی نگاہوں سے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے وہ بجائے اس کے کہ دائیں بائیں کونوں کھدروں کے اندر ایسی جگہوں پر بیٹھیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ سکے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور آپ کے سامنے بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے قریب بیٹھتے تھے، آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، ایسی لوکیشن میں نہیں بیٹھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ان کے اوپر نہ پڑ سکے۔ تو اب یہ ان کافروں کا یا منافقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کافروں کا جو چاہتے تھے کہ ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑ سکے، تو وہ ایسی لوکیشن میں بیٹھتے تھے تاکہ حضور کی آنکھوں سے وہ چھپ جائیں، اور اگر پھر بھی وہ حضور کی آنکھوں کے سامنے آئیں جو ان سے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اب ان کی اس کیفیت کا ہے کہ وہ اپنی گردن کو موڑ کر، اپنے سینے کو موڑ کر اپنے گوڈوں کے ساتھ لگا لیتے تھے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک ان کے اوپر نہ پڑ سکے۔
تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم، کیونکہ آپ پیچھے سورہ توبہ کے اندر بھی بے شمار آیات کے اندر اس کی تفسیر میں یہ پڑھ رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان کا برملا اظہار ہی نہ فرما دے کہ یہ تو چلو کافر ہے اور یہ اس وقت اس بھیس میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ منافق ہے جو کہ صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوتے تھے جن سے، تو وہ اس لیے جن سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ بیٹھے بھی ہوتے تھے، مگر ایسی لوکیشن میں بیٹھتے تھے کہ حضور کی نگاہ ان کے اوپر نہ پڑے، کونے خدنوں کے اندر، اور اگر سامنے اگر جگہ نہیں ملی بیچ میں بیٹھ گئے تو پھر کیا کرتے تھے، اپنے سینے کو موڑ کر اپنی گوڈوں کے اندر رانوں کے پاس اپنے سر کو لے آتے تھے تاکہ ان کے چہروں کے اوپر حضور کی نگاہیں جون سی وہ نہ جا سکیں۔ تو اب جو کافر تھے یا منافق تھے، یہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے اپنی دشمنی اور جو عداوت تھی وہ اپنے اصل میں تو انہوں نے اپنے سینوں کے اندر چھپائی ہوئی تھی بھئی۔ ایک تو وہ اپنے چہروں کو چھپاتے تھے، اور دوسرا وہ ان باتوں کو اور اس حقیقت کو چھپاتے تھے جو ان کے دلوں کے اندر تھی، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظاہر نہ ہونے پائے، کیونکہ چہروں کے خد و خال بھی بہت کچھ بولتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام کو شک تھا کہ یہ منافق تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ایسا علم عطا فرمایا کہ ایک مجلس میں غالباً حضور نے 12 منافقوں کے گن کے نام بتا دیے کہ یہ جو تمہارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، وہ بھی منافق ہے، فلانا بھی منافق ہے جن سے، حالانکہ بیٹھے وہ بھیس بدل کے مسلمانوں کے بھیس میں بیٹھے ہوئے تھے جن سے۔ تو وہ لوگ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے، حضور کو تکلیف دینے اور اسلام کی ترقی میں روڑے اٹکانے کے لیے وہ لوگ منصوبے بناتے رہتے تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ وہ سازشیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ حضور کی نگاہوں سے چھپ کر ایسی جگہ بیٹھتے تھے یا ایسی پوزیشن میں بیٹھتے تھے، اس کیفیت میں ایسے ٹانگیں کر لیتے تھے، گوڈے کر لیتے تھے، اور اپنے سینے کو جھکا دیتے تھے اور اپنی گردن کو، تاکہ حضور کی نگاہیں جون سی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جون سے ہے وہ اصل میں ان کی اس غلط فہمی کو جون سا نا وہ دور کر رہا ہے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود جون سے تم جو اپنے ارادے ہیں ان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ سے تو چھپا ہی نہیں سکتے، اور اللہ نے جو اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا تو اس کے محبوب سے بھی کہاں چھپ سکتی ہو، مگر یہاں بات ہو رہی ہے کہ تم اللہ سے نہیں چھپا سکتے جن سے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے محبوب کے متعلق تمہارے دل میں جو بغض اور عناد اور جو نفرت اور جو سازشوں کے گھنونے جو پروگرام میں، وہ میں تم کو جانتا ہوں، جن کو تم لوگوں نے اپنے دل کے چھپے ہوئے خانوں کے اندر چھپا رکھا ہے۔ تم اپنے چہرے چھپاتے ہو اور میں تو تمہارے دلوں کے حال کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم میرے محبوب سے اپنے چہروں کو چھپا رہے ہو کہ کہیں وہ تمہارا اظہار نہ فرما دیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول یہ بتا نہ دیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ منافق ہیں بیچ میں جن سے بیٹھے ہوئے ہیں جن سے، تو تم میرے محبوب سے چہرے چھپا رہے ہو۔ میں تو تمہاری اندر کی جن سی کیفیات ہیں میں تو اس کو بھی جانتا ہوں، بلکہ جب تم رات کو بستر پر آرام کرتے ہو اور گہرے اندھیرے ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر چادر بھی لے لیتے ہو، کوئی لحاف لے لیتے ہو، تو اس وقت بھی میں تمہاری کیفیات کو جانتا ہوں، اس وقت بھی میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ ایسا علیم ہے، وہ ایسا خبیر ہے، وہ ایسا بصیر ہے، وہ ایسا سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ وہ تمہاری ہر حرکت کو جان رہا ہے۔ تو اس خالق کائنات سے جون سے وہ جو رب ذوالجلال ہے، اس سے اپنے آپ کو چھپانے کی جو کوشش ہے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے، تمہاری بے وقوفی ہے۔ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا تھا کہ میرا تو محبوب، میں نے تو اپنے محبوب کے بھی علم میں دے چھوڑا جون سے کون کون منافق ہے اور کون کون کس کیفیت کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان لوگوں کو یہاں یہ فرمایا کہ تم بے وقوف ہو، نادان ہو، کس سے چھپ رہے ہو، اور اپنا جو منافق پن ہے یہ کس سے چھپا رہے ہو؟ میرے محبوب سے، اللہ سے اور
اللہ کے رسول سے جون سے اپنی دشمنی کو چھپا رہے ہو تو اس سے تم یہ چیزیں جون سے نہیں چھپا سکتے. جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے, جو تمہاری باطن کو بھی جانتا ہے, جو تمہارے دن کو بھی جانتا ہے, جو تمہاری رات کو بھی جانتا ہے, جب تم بستروں پر لیٹ کر اور اپنے پر چادریں اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں تو اس وقت بھی تمہارے اعمال کو جون سا ہے وہ جانتا ہے, جو تم چھپا رہے ہو یا چھپاتے ہو, یا جن کا تم بھلے تم ان کو کچھ تمہاری اعمال ایسی ہیں جن کو تم چھپا جاتے ہو, کچھ ایسی ہیں جن کا تم اظہار بھی, وہ سارے تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے. یہ تمہارے سینوں کے اندر جو باتیں اور جو تم پروگرام بنا رہے ہو نا, وہ کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے. تم ایسے بے وقوف ہو کہ تم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو. اصل میں یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی. اب آگے آیت نمبر 6 کے اندر آگے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. زمین کے اوپر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے. زمین پر چلنے والے ہر جانور, ہر زمین پر چلنے والے ہر جانور, ہر انسان, یعنی ہر جاندار وہ انسان ہے, یہ جانور ہے, جو بھی ہے, ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے کہ جس کو رزق پہنچانا ہے وہ کہاں ہے, اور وہ اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے, اور سب کچھ روشن کتاب کے اندر جون سے موجود ہے. اب اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں ان گنت قسم کے جانور ہیں اور ہر قسم کے افراد ہیں اور ہر علاقے کے اندر ہے. کوئی افریقہ میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی انڈیا میں ہے, کوئی یورپ میں ہے, کوئی ایشیا میں ہے, کوئی دنیا کے ہر کونے میں, چائنا میں ہے. پھر کروڑوں اربوں جانور ہیں, پھر اربوں کھربوں ان کی اقسام میں, ان کی جو جاندار ہیں جن سے. تو اللہ تعالیٰ جن سے وہ اتنے افراد کہ ان کا شمار کرنا ان چیزوں کا کسی کی بس کی بات نہیں. ایک پرندوں کے اندر ہزاروں قسمیں, ہر طرح کا پرندہ موجود ہے جن سے. تو وہ جون سا ہے, تم جانتے کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کا شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. مگر وہ کون ہے جو ایک چیونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک, بلکہ ہاتھی سے بھی اوپر چلے سمندر کی جو ویلز ہیں ان ویلز تک, سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں قسم کی چیزیں ہیں. وہ بھلے وہ فش ہے, وہ شریمپس ہیں, وہ پرانز ہیں, وہ آکٹوپس ہے, وہ لابسٹرز ہیں, وہ کرابز ہیں, وہ جو چیزیں بھی ہیں سمندر کے اندر, ہزاروں لاکھوں قسم کی چیزیں جون سی ہیں. تو وہ جون سے ہر وقت جون سے وہ ایک چونٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اور ایک چڑیا سے لے کر ایک شہباز تک ہر جاندار کو اس کی مخصوص خوراک جو ہے وہ مطلوبہ اس کی جتنی ضرورت ہے اس کو بلا ناغہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ ہر ایک کو پہنچا رہا ہے. بھلے وہ زمین کی گہرائی میں ہے, وہ سمندر کی گہرائی میں ہے, وہ ہواؤں میں ہے, وہ درختوں میں ہے, وہ پہاڑوں میں ہے, وہ میدانوں میں ہے, وہ ریگستانوں کے اندر ہیں, وہ شہروں میں, وہ گاؤں میں,
وہ جہاں جس حالت میں جو بھی ہے ہر وقت وہ جن سے وہ ان کو ان کا رزق جن سے وہ پہنچا رہا ہے، اور اس کے سوا کس کی مجال ہے جو یہ ڈیوٹی سنبھال سکے؟ اللہ کے سوا یہ اللہ ہی کا کام ہے، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ اس کا جو دسترخوان وہ اس زمین کائنات میں جہاں پر بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق اس تک پہنچ رہا ہے، اس کا رزق اس تک پہنچ رہا ہے، اور ہر چیز کو اس کے وقت کے اوپر خوراک پہنچائی جاتی ہے، اور جتنی اس کو ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو خوراک مل جاتی ہے۔ تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس چیز کی کیا خوراک ہے اور کس علاقے کے اندر کون سی خوراک مہیا کرنی ہے اور کس علاقے کے اندر کس خوراک کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے۔ تو لہٰذا وہ پھر یہ بھی جانتا ہے کہ مرنے کے بعد کون کہاں دفن ہوگا، اس کو یہ بھی پتہ ہے، اور اس کو پھر یہ بھی علم ہے کہ کس نے کہاں سے اٹھنا ہے۔ تو وہ اصل میں کہہ یہ رہا ہے، پیچھے جو بات ہوئی تھی کہ اے کافر ہو، کافروں کو کہا کہ بھئی تم جو خدا کسی چٹان میں چھپے ہوئے کسی پتھر کے اندر کیڑے کو بھی جانتا ہے، تم اس سے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب پچھلی آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر اس بات کو لے لیں، اس سے چھپتے ہو، اسلام یا پیغمبر اسلام اور اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہو، تم بے وقوف ہو۔ زمین کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں میں بھی کوئی چیز کسی جگہ کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی جاندار ہے، وہ تو اس کو بھی اس کا رزق پہنچاتا ہے، اور تم اس سے چھپ رہے ہو جو ان سے جو رات کے اندھیروں کے اندر، تاریخ غاروں کے اندر، تاریخ بلوں اور سوراخوں کے اندر رینگنے والی ایک چیونٹی کو بھی جانتا ہے۔ امام فخر الدین رازی وہ لکھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اپنے گھر والوں کا، پتہ نہیں یار میں تو ادھر آیا ہوا ہوں، میرے پر اللہ کی وحی نازل ہونی ہے، پتہ نہیں پیچھے میرے گھر والوں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا، پتہ نہیں پیچھے میرے گھر والوں نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں کھایا، اور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، اور وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو شرف ہم کلام حاصل تھا، اب وہ دل میں خیال آیا تو وہ تو پہلے ہی کہہ رہے کہ میں دلوں کے حال سے بھی واقف ہوں، تم اپنے ظاہر کو چھپانے لگے بھی ہو، میرے محبوب کی تمہارے پر نظر نہ پڑ جائے، اس لیے ایسی لوکیشن میں جا کر بیٹھتے ہو کہ ان کی نگاہ تم پر نہ پڑ سکے، تاکہ کہیں وہ تمہاری پول نہ کھول دیں، تمہاری حقیقت کو ظاہر نہ کر دیں۔ اچھا خیر، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں پیچھے میرے گھر والوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ یہ ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اوپر اپنا آسا ماریں، اپنا آسا ماریں پیچھڑی۔ آپ نے وہ آسا مارا اس چٹان کے اوپر، ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا، ایک پتھر نیچے گرا، پھر آپ نے وہ جو پتھر گرا نا اس چٹان کے اندر سے، آپ نے اس کے اوپر ایک اور آسا مارا، وہ پتھر دو ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک اور پتھر نکلا، پھر آپ نے اس کے اوپر اللہ کے حکم سے ایک اور آسا مارا، وہ پتھر بھی دو ٹکڑے ہوا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ ایک چٹان کے اندر جب آسا مارا ایک پتھر گرا، اس کے اوپر آسا مارا تو وہ دو ٹکڑے ہوا ایک پتھر نکلا، اس کے اوپر آسا مارا تو وہ بھی ٹوٹ گیا تو اس کے اندر سے بھی ایک پتھر نکلا، اس کے اوپر آسا مارا تو انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک چیونٹی کے برابر کوئی کیڑا ہے اس پتھر کے اندر، اور اس کے منہ میں کوئی رزق، کوئی کھانے والی چیز ہے، کوئی غذا
کہ قائم مقام کوئی چیز ہے، کوئی کھانے والی چیز ہے اس کیڑے کے منہ میں جو انس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کلام سنا تو وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے، وہ میرا کلام سنتا ہے. یعنی پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے، وہ میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے، اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے نہیں بھولتا. اور یہ تفسیر کبیر شریف کے اندر امام فخر الدین رازی اس بات کو لکھ رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، بہت بڑی تفسیر ہے، جس میں امام فخر الدین رازی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ کیفیت ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو منظر دکھایا اور پھر اس کیڑے کا کلام سنایا. تو وہ کیڑے کا کلام موسیٰ علیہ السلام یہ سنتے ہیں کہ وہ کیڑا یہ تسبیح کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے. تو جو ایک کیڑے کو دیکھ سکتا ہے وہ ہم سب کو نہیں دیکھ سکتا. کہ یہاں سب لوگ قرآن سننے آئے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن سننے کے لیے آئے بیٹھے ہوئے ہیں. پاک ہے وہ جو میرا کلام سنتا ہے. جو ایک کیڑے کا کلام سنتا ہے وہ اپنے بندوں کا کلام نہیں سنتا ہوگا. تو پاک ہے وہ جو میری جگہ کو جانتا ہے. کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ سب جو لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہیں یہ درس قرآن یا قرآن کو سمجھنے کے لیے آ کر بیٹھے ہیں؟ پاک ہے وہ، پاک اس کیڑے کے، وہ کیڑا یہ کلام کر رہا تھا، وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا، وہ یہ تسبیح پڑھ رہا تھا کہ پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے، جو میرا کلام سنتا ہے، جو میری جگہ کو جانتا ہے اور جو مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے، مجھے بھولتا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل میں اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اصل میں وہ کہا یہ جا رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. پھر تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے مل جانا ہے، اور جو تیرے نصیب میں اس نے نہیں لکھا وہ تجھے نہیں ملنا. پھر تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ جو تیرے نصیب میں وہ تجھے ملنا ہی ملنا ہے. اس نے جو لکھ دی ہے نا تیرے لیے وہ تجھے ملنا ہے، ہر صورت میں ملنا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور وہ اس کی سپردگی کی جگہ وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں موجود ہے. جس کو میں نے رزق پہنچانا ہے وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اور جہاں وہ رزق پہنچانا ہے وہ جگہ بھی جانتا ہے جہاں اس کو وہ رزق پہنچانا ہے. اور سب کچھ ایک روشن کتاب میں بھی مذکور ہے جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں آپ سے. اکثر میں ذکر کرتا ہوں اس کتاب کا، لوح محفوظ، لوح محفوظ. تو میں آپ کو حکیم ترمذی نے زید بن اسلم سے روایت کیا، حافظ جلال الدین سیوطی آپ لکھتے ہیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اشعریوں کی ایک جماعت جو ان سی ہے، جو حضرت موسیٰ اشعری، حضرت موسیٰ اور حضرت ابو مالک اور حضرت ابو عامر وغیرہ، یہ چند لوگ تھے جو جب انہوں نے ہجرت کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہجرت کر کے. تو اب ان کے ساتھ جو سفر میں کھانا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، کھانا ختم ہو گیا سفر کے اندر. اچھا، اب جب وہ پہنچے نا تو ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کیونکہ کھانا ختم ہو چکا ہوا تھا، سفر کر کے ہجرت کر کے پہنچے تھے، بھوک بڑی زبردست لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے نا ایک بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا. انہوں نے کہا جاؤ حضور کو کہو کہ بھئی ہم بھوکے ہیں، ہم سفر سے آئی ہیں، کھانا ختم ہو چکا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے.
انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاؤ کہ ہم ہجرت کر کر ابھی پہنچیں گے، سفر کر کر آئیں گے، یعنی کھانا ختم ہو گیا. میں آپ کو اس کا مفہوم بھی آگے بتا رہا ہوں، حدیث کے وہ ایگزیکٹ وہ الفاظ نہیں ہیں. تو یعنی کھانا ختم ہو گیا ہے تو ہمیں کھانا چاہیے، کچھ کھانا اگر مہربانی فرمائیں کچھ کھانا بھجوا دیں. تو ایک ساتھی کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ. اچھا، اب وہ ان کا ساتھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا نا، تو اس وقت اندر نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بندہ نا کوئی یہ آیت پڑھ رہا تھا، یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اب جب وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ابھی وہ اندر نہیں گیا تو اندر سے آواز آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، اندر سے آواز آئی. اب اس کوئی یہ آیت پڑھ رہا تھا، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. تو وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے. اچھا، اب انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتاؤ کہ بھئی ہم آئے ہیں تو ہمیں نا کھانا چاہیے، سفر سے آئے ہیں، ہجرت کر کر ہم بھی پہنچ گئے ہیں، بھوکے ہیں، کھانا وغیرہ سارا کچھ ختم ہو گیا. تو اب اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اندر سے یہ آواز آئی اس آیت کو پڑھنے کی ہے، تو وہ واپس آ گیا جون سے. تو اس نے دل میں کہا، اس شخص نے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کیونکہ وہ اشعری تھے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اشعریوں کی بنسبت چوپایوں کو رزق دینا زیادہ آسان تو نہیں ہے کہ جو چوپایوں کو رزق دے سکتا ہے. تو اشعری جو ہم ابھی یہاں پر پہنچے ہیں ہجرت کر کے، ہمارے لیے انسانوں کے لیے کیا مشکل ہے جو ان کو رزق دے سکتا ہے. جب اس نے یہ آیت سنی نا، تو بجائے اس نے کہ وہ اپنے ساتھیوں کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا، اس نے حضور کو وہ پیغام نہیں دیا. وہ واپس آ گیا اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا. تو آ کر اپنے ساتھیوں کو کہنے لگا کہ بھئی تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے پاس مدد آنے والی ہے، تمہارے پاس مدد آ رہی ہے. اچھا، وہ یہ سمجھے کہ اس نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام دے دیا. وہ یہ سمجھے کہ اس نے حضور کو پیغام دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں کھانا چاہیے، کھانا بھجوائیں. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شاید وعدہ کر لیا ہے تو کھانا بھجوا رہے ہوں گے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی مبارک ہو جان سے تمہیں خوشخبری ہو، مدد آ رہی. حالانکہ اس نے حضور کو پیغام نہیں پہنچایا تھا. وہ تو جب حضور کے دروازے پر پہنچا تو اندر اس نے یہ آیت کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے کہا کہ اشریوں سے زیادہ چوپایوں کا رزق پہنچانا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، جون سے کوئی زیادہ جون سے آسان تو نہیں ہے، جو انسانوں کو نہیں، اشریوں کو نہیں رزق پہنچ. وہ واپس آ گیا اور ساتھیوں کو کہنے لگا بھی تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، مدد آ رہی ہے. حالانکہ اس نے صرف آیت سنی تھی. یہ بھی تو لوگ تھے نا جن کا توکل، جن کا ایمان، جن کا اعتماد اللہ کے کلام، اللہ کی وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر کیسا تھا. آج ایسا اعتقاد، ایسا یقین ہو نا اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اوپر، تو پھر دیکھیں رزق کہاں سے اترتا ہے، کہاں سے رزق اترتا ہے. یہ ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں. یہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں ہی اس لیے کہ اعتماد اور یقین اس منزل کے اوپر ہی نہیں ہے. کہیں نہ کہیں شک اور شبہ آ جاتا ہے بیچ میں، وہ بات ہی نہیں رہتی جون سی ہے. خیر، ابھی وہ یہ بات کر ہی رہا تھا نا، اتنے میں 2 بندے برتن لے کر آ گئے. ایک برتن میں گوشت کا سالن اور ایک میں روٹیاں. سب نے بڑے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. اب وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ یہ کھانا کس نے بھجوایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار اب کھانا تو ہم نے کھا لیا،
تو اب پیٹ بھر کر کھا لیا، ابھی بھی کھانا پڑا ہوا ہے جون سے، چلو اب یہ جو ہے نا برتن وغیرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا واپس دے آؤ، جا کر دے آتے ہیں یہ کھانا جون سے، تو ہم تو پیٹ بھر کر کھا چکی ہیں۔ اچھا اب جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وہ برتن یا وہ ساری چیزیں لے کر جون سے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اب وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضور نے کھانا بھجوایا، وہ خاموش تھا، وہ نہیں بولا کہ میں نے تو حضور کو پیغام ہی نہیں دیا تھا تم لوگوں کا جون سے۔ تو اب جب وہ پہنچے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو کھانا ہمیں آج بھجوایا ہے نا، ہم نے اپنی زندگی میں اتنا عمدہ اور اتنا لذیذ کھانا کھایا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کھانا بھجوایا یا آپ نے کھانا بھجوایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں نے تو تمہیں کوئی کھانا نہیں بھجوایا۔ انہوں نے کہا، اب وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نا حضور کو بات بتائی۔ حضور نے کہا وہ بندہ ان کا یہ بندہ ہے جن سے۔ حضور نے کہا اب بتاؤ بات کیا ہے؟ تو اب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ساری بات بتا دی، بالکل سچ سچ اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی کہ میں ان کا پیغام لے کر آیا تھا، مگر جب میں آپ کے دروازے کے پر پہنچا تو وہاں نہ کوئی یہ آیت پڑھ رہا تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کی ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہم جہاں رکے ہوئے تھے، یعنی کہ ہم جہاں رکے ہوئے تھے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ اس کے قیام کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور اس کی سپردگی کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر جاندار کا رزق بھی اسی کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کہاں ان کو رزق پہنچانا ہے۔ کہ میں نے آپ کے آستانے کے دروازے کے اوپر، میں نے آستانے مقدس کے دروازے پر میں نے یہ آیت سنی، میں واپس چلا گیا، میں نے کہا خوشخبری ہو، امداد آ رہی ہے، یہ سمجھے کہ یہ ساری، اس نے ساری بات بتا دی جو ان سے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں یہ بات کی تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رزق تمہارے پاس پہنچا تھا نا وہاں پر، جو تم کہہ رہی ہو، یعنی کہ جو اتنا عمدہ اور اتنا نفیس اور اتنا لذیذ کھانا ہم نے زندگی میں نہیں کھایا، یہ کھانا یعنی ایسا کہاں سے پک کر آیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں پہنچایا تھا، اللہ نے تمہیں پہنچایا تھا یہ رزق جن سے۔ تو جب اللہ کے کلام اور اللہ کے محبوب کے فرمان کے اوپر ایمان کامل ہو جائے گا نا، کامل، پھر بندہ یہ نہ دیکھے کہ اب میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہی چیز سمجھائی کہ موسیٰ ذرا پتھر کے اوپر عصا مارو نا، پتھر کے اندر اپنے گھر والوں کا خیال کر رہے ہو کہ پیچھے یہاں اللہ کی وحی نازل ہو رہی ہے اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ پیچھے میرے گھر والوں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، ذرا مارو نا پتھر کے اوپر عصا۔ پتھر ٹوٹا، اندر سے ایک پتھر نکلا، اس کو بھی توڑو، اس کو توڑا، اس کو بھی توڑو، اس کو توڑو، اندر سے ایک اور پتھر نکلا تو ایک کیڑے کے برابر، اس میں سے ایک کیڑا جس کے منہ کے اندر رزق تھا، جس کے منہ کے اندر رزق تھا، اور جو یہ تسبیح پڑھ رہا تھا جب اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس کا کلام سنو، یہ کہتا کیا ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ، یہ تصرف عطا فرمایا کہ انہوں نے پھر اس کیڑے کا کلام سنا۔ وہ تو پھر نبی تھے، اللہ کے ولیوں نے جانوروں سے کلام کیے، جانوروں نے اللہ کے ولیوں سے کلام کیے، جس جگہ پر ان سے کلام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں انہوں نے کلام کیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے، جو میرا کلام سنتا ہے، جو میری جگہ کو جانتا ہے اور جو مجھے یاد رکھتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔